گئی ہے، اور چونکہ 1 بجے سے 4 بجے تک موسم کی شدت ہوتی ہے اور عام ووٹنگ میں یا عام انتخابات میں 5 بجے تک پولنگ جاری رہتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ پولنگ کم کرنے کی بجائے اس میں 1 گھنٹہ مزید اضافہ ہونا چاہیے اور پولنگ کا وقت 6 بجے تک بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کی اکثریت ووٹ ڈال سکے اور کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہے، اور لوگ بھی جو موسم کی شدت ہوتی ہے 1 سے 4 کے درمیان اس سے بچ سکیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ چونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں کہ تمام الیکشن پاکستان میں بشمول کنٹونمنٹ بورڈ پارٹی بیسس پہ ہوں گے، تو جو شیڈیول ہے اس سے یہ تاثر ہمیں ملا کہ پارٹیز کے ٹکٹس جاری کرنے اور انتخابی نشان پارٹیز کے الاٹ کرنے کا اس میں ہمیں کچھ کمی نظر آئی، تو وہ بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ شیڈیول کے اندر پارٹیز کے ٹکٹ جاری کرنے کے پروویژن کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ کمیشن غور کرے گا اور ہمدردانہ طور پہ غور کرے گا، اور جو بھی الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات ہیں وہ ضرور اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کی ہے کہ ڈسکا کے اندر جو دھاندلی کی گئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح منظم انداز میں انتظامی مشینری کو استعمال کر کے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے حبس بے جا میں رکھ کے الیکشن چرایا گیا تھا اور وہ چوری پکڑی گئی، اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے بھی وہ چوری ثابت ہوئی کہ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، تو ہم یہ ضرور حق رکھتے ہیں اور ڈسکا کے عوام یہ حق رکھتے ہیں، پاکستان کے عوام یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ دھاندلی کس کے ایما پہ ہوئی تھی، کس کے آرڈر سے ہوئی تھی، کس نے انتظامیہ کو آرڈر دیا تھا کہ وہ یہ آپریشن دھاندلی کا کرے، چونکہ اس کے اندر منظم طور پہ سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، پولیس فورس کو استعمال کیا گیا، انتظامیہ کے وسائل کو استعمال کر کے پریزائڈنگ آفیسرز کو ان کے پولنگ سٹیشن سے زبردستی ایک مخصوص مقام پہ لے جا کر ووٹس کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا، اور پھر انہیں صبح 6 بجے وہاں پیش کیا گیا، اور میں نے سارا وہ ناٹک اپنی آنکھوں سے دیکھا چونکہ ساری رات میں وہاں خود ذاتی طور پہ موجود تھا۔ تو ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر ڈسکا میں دھاندلی اور الیکشن چوری کرنے والے ذمہ داران کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوگی تو یہ حرکت دوبارہ اسی طرح ہوگی جیسے پیشہ ور چور اگر پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے میں پھر مہینے بعد ضمانت پہ آ کے اپنا پیشہ جو ہے جاری رکھوں گا، اور وہ پھر چوری کرتا ہے۔ تو یہ جتنے افسران تھے جن کے خلاف حکومت نے وقتی طور پہ کارروائی کی، ان سب کو چند ہفتوں کے بعد پرائز پوسٹنگ سے نوازا گیا۔ حکومت نے ان پہ نوازشات برسائیں اور انہیں انعام کے طور پہ دوبارہ پرائز پوسٹنگ دے دی گئی، جو صاف ظاہر ہے کہ یہ سب کام حکومت کے ایما پر ہوا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ ڈسکا میں جو دھاندلی اور چوری کی گئی تھی اس حکومت کے ایما پر، جو لوگ اس میں ملوث تھے، قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس کے ایما پر ہوئے، چونکہ اس میں کروڑوں روپے دوبارہ قوم کے خرچ ہوئے دوبارہ الیکشن کرانے میں۔ تیسری بات ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس میں حکومت نے جو غیر آئینی اقدامات کیے ہیں اپوزیشن نے انہیں مسترد کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں
کہ الیکشن کمیشن جیسے ہر انتخاب سے پہلے ضابطہ اخلاق مرتب کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہے، وہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک مستقل ورکنگ گروپ قائم کرے جو اس کی مدد کرے تاکہ ہم ایسے انتظامی اور قانونی نقائص یا جو بھی سکم ہیں ان کی نشاندہی کر سکیں جن کے اوپر حکومت اقدام اٹھائے، اور اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو پاکستان میں اوورسیز ووٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہم سب خواہش مند ہیں کہ ان کو حصہ ملنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی تجویز ہے اسے قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم ایک سیکیور طریقہ کار کو اپنا سکیں جو غیر ملکی ایجنسیوں سے یا ایسے عناصر سے محفوظ ہو کہ جو خدا نخواستہ ہمارے الیکشن کو ہیک کر سکیں یا ہمارے الیکشن کی صحت پر اثر انداز ہو سکیں۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ایک حکومتی وزیر نے یہاں کھڑے ہو کے کشمیر کے حوالے سے کچھ باتیں کیں، اس پر رد عمل دینا چاہوں گا۔ پاکستانی قوم عمران نیازی سے پوچھنا چاہتی ہے کہ بھارت کو یہ ہمت کیوں کر ہوئی کہ وہ انتہائی قدم اٹھائے جو 72 سالوں میں نہیں اٹھا سکا تھا، کہ جی مودی پاکستان آیا، مودی آپ کے گھر میں آیا۔ مودی 5 سال بھارت کا وزیر اعظم رہا جب ہماری حکومت تھی، لیکن بھارت کو کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ عمران نیازی صاحب، آپ بتائیں کیا آپ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم بھارت کی تھریٹ پرسیپشن سے نکل گئے اور انہوں نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر دیا؟ اور اگر پاکستان آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے، ہمارا تھریٹ پرسیپشن میں کوئی کمی نہیں ہوئی، تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا سمجھوتا کیا تھا، آپ نے کیا انڈرسٹینڈنگ کی تھی جس پہ آپ نے آنکھیں بند کیں اور مودی نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ اسرائیل تو مقبوضہ فلسطین پر حملوں کے دوران انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں کر سکا، اور دنیا کو پل پل کی خبر ملتی رہی کہ کیا تباہی ہو رہی ہے۔ آپ 2 سال سے بھارت پہ کشمیر سے انفارمیشن بلیک آؤٹ اور سینسرشپ اٹھوانے کے لیے کیوں نہیں سفارتی دباؤ ڈلوا سکے کہ بھارت نے 2 سالوں سے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے کشمیر کا، سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی دنیا کو خبر نہیں آ رہی کہ وہاں پر کتنا ظلم کا بازار گرم ہے، کتنے نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، کتنی ماؤں بہنوں کی عزت کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ کس کی کمزوری ہے؟ کون سی سفارتکاری ہے جو عمران خان نے کی ہے؟ آپ نے کتنے دورے کیے ہیں کتنے ممالک کے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر؟ وزیر خارجہ نے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر کتنے غیر ملکی ممالک کے دورے کیے ہیں؟ ہر جمعے کو ملتان شریف میں جا کے اپنے گلی محلے کے کاؤنسلر دائیں بائیں کھڑے کر کے ایک آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، کبھی امریکہ کو مخاطب، کبھی افغانستان کو مخاطب، کبھی کسی اور کو مخاطب۔ یہ سفارتکاری کا طریقہ نہیں ہوتا۔ سفارتکاری کرنے کے لیے آپ کو ان ممالک میں جا کے رابطے کرنے پڑتے ہیں، اپنا کیس ایک وکیل کی طرح لڑنا پڑتا ہے۔ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں جو سفارشات وزارت خارجہ میں بنائی گئی تھیں جس میں اپوزیشن بھی غیر مشروع طور پہ شریک ہوئی، آپ آج قوم کے سامنے پیش کریں وہ سفارشات اور بتائیں کہ ان میں کتنی سفارشات پہ آپ نے عمل کیا ہے۔ 0/0۔
آپ نے تو 2 منٹ کی خاموشی کی بجائے 2 سال سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ سقوط کشمیر جو آپ کے دور میں ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ کی کمزوری تھی یا آپ کا مکمکا تھا بھارت کے ساتھ؟ کس منہ کے ساتھ آپ کشمیر میں جا رہے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ آپ نے کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا کیا ہے، آپ نے کشمیر کی جد و جہد آزادی کا سودا کیا ہے۔ آپ کی ناکامی، نااہلی اور نالائکی کی بدولت مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر کے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا ہے، اور آپ میں یہ ڈھٹائی ہے کہ آپ تقریریں کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے دور میں بھارت کو جرأت نہیں تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ آپ نے یہ کیا کہ آپ کے دور میں بھارت نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو نہ صرف تبدیل کر دیا بلکہ نوالۂ تر سمجھ کے اس کو بغیر ڈکار مارے نگل بھی لیا ہے۔ آپ مجرم ہیں کشمیر کے، آپ مجرم ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے۔ کس منہ کے ساتھ آپ اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں؟ جواب تو نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، ویری کائنڈ.